اس رب ذوالجلال کا کرم ہے کہ اس کی رحمت کے دروازے تو ہمیشہ وا رہتے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ ماہ رمضان میں اللہ کی خصوصی رحمتوں کی جو برسات ہوتی ہے وہ حد و شمار سے باہر ہے۔ اس لیے غفلت و سستی کو دور کریں، اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں۔ رمضان کے مہینے میں آپ یہ حیلے بہانے بھی نہیں کر سکتے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ شیطان کو تو آپ نے سال بھر بدنام کر رکھا ہے، مگر رمضان میں اس بیچارے کو بھی بدنام نہیں کر سکتے کہ وہ تو بیچارہ جھگڑا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے وہ۔ پھر یہ شرارتیں رمضان کے مہینے میں صاحب جوئے سٹے تاش، رمضان کے مہینے میں نمازوں کو ترک کرنا، طاقت قوت کے باوجود رمضان کے روزوں کو ترک کرنا، یہ وہ گناہ ہے جس کا کریڈٹ آپ شیطان کو نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ جو شخص ان گناہوں میں مبتلا ہے بذات خود وہ ہمیشہ ذمہ دار تھا، اور رمضان کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ ذمہ دار۔ اس سے آپ کا اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کے سینے میں جو دھڑکتا دل ہے یہ ایک نفس ہے، یہ نفس اس زمانے میں شیطان سے کہیں زیادہ خطرناک کام کر رہا ہے۔ اس لیے اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ نفس موٹا ہو گیا ہو، پرا گندا ہو گیا ہو تو ذکر خدا سے، تلاوت قرآن سے، اللہ کے خوف سے اسے پاکیزہ کرنا، اسے صاف ستھرا رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ یہ نفس آپ کو کچھ کرنے نہیں دے گا۔ دنیا میں اس قدر آپ کو غرق کر دے گا، ملوث کر دے گا، اس طرح محو کر دے گا دنیا میں کہ آپ کو دین کی طرف نگاہ اٹھانے کی فرصت نہیں ملے گی، مہلت نہیں دے گا آپ کو۔ اس لیے میرے بھائی، رمضان کا مہینہ ہے، کم سے کم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں۔ سال بھر تو ٹالتے رہتے ہیں، ربیع الاول شریف کا مہینہ اچھا آگے دیکھیں گے، غوث پاک کا مہینہ آیا آگے دیکھیں گے، شبرات رجب کا مہینہ آیا آگے دیکھیں گے، شعبان کا مہینہ آگے دیکھیں گے، رمضان کا مہینہ آیا اب کہاں آگے دیکھیں گے؟ یہ تو مہینوں کا سردار ہے، یہ تو وہ مہینہ ہے جس کے ہر لمحے میں نہ جانے اللہ کیسی رحمت و غفران کی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ اگر رمضان کے بھی مہینے کو آپ نے ٹال دیا، پھر آپ کب عبادت کریں گے؟ پھر آپ کب بندگی کریں گے؟ پھر آپ اللہ کی طرف رجوع کب لائیں گے؟ کہ آپ کو مرنے کا خوف نہیں ہے، آپ کو آخرت کا خوف نہیں ہے، کہ آپ ایسے مذہب پر ایمان رکھتے ہیں جس کا آخرت میں کوئی تصور نہیں، آپ تو مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، آپ تو مسلمان ہیں، آپ کو اپنی زندگی پہ جتنا یقین ہے اس سے کہیں زیادہ یقین آخرت کے معاملات میں ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد عالم برزخ ہے، میدان محشر ہے، پل صراط ہے، اور آخرت کی تمام سختیاں ہیں، جنت ہے، جہنم ہے۔ ان ساری چیزوں کا سامنا تو ایک مسلمان ہی کو کرنا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائی، اپنے گناہوں سے شرمشار ہو جائیے، توبہ کر لیجئے، سستی غفلت کو پاس میں آنے مت دیجیے، ورنہ آنکھ میں آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، پھر سب کی ہیکڑی نکل جائے گی، سب کی اوقات سامنے آ جائے گی، سب کی حیثیت سامنے آ جائے گی۔ یہ جھوٹے نام و نمود کے لیے، سستی شہرت کے لیے، صاف دو چار لوگوں کی نگاہوں میں اپنی واہ واہی کے لیے جو سب کرتے ہیں نا، کچھ کام نہیں آئے گا، کوئی ساتھ نہیں دے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اگر آئے گا تو صرف اللہ کے لیے آپ نے جو کام کیے، جو آپ نے بندگی کی، جو آپ نے عبادتیں کی ہے، جو آپ نے تلاوتیں کی ہے، جو آپ نے نمازیں پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو ثبوت دیا ہے، یہی خدا کی بارگاہ میں کام آئے گا، کچھ نہیں کام آئے گا۔ یہ دکھاوے سے، ناچنے سے، کودکنے سے، پھرکنے سے اور انگڑائیاں لینے سے، کبر و تکبر میں مبتلا ہو جانے سے، غرور میں چور ہو جانے سے کچھ نہیں ملے گا۔ کیا حیثیت ہے انسان کی؟ کیا حیثیت ہے آدمی کی میاں؟ بس سانس کے روکنے کی دیر ہے، نہ پھر اپنا ہے، نہ رشتہ دار ہے، نہ بیوی بچے ہیں، کوئی نہیں ہے۔ اب گھر میں روکنے کو بھی تیار نہیں ہوں گے۔ اس لیے خدا را اللہ کا خوف دل میں پیدا کیجئے، ماہ رمضان کو غنیمت جانیے، اور اس رب کا خوف دل میں بٹھائیے، اس رب کو یاد کیجئے کہ جب آپ کا باپ بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا، بھائی بھی ساتھ نہیں دے گا، رشتہ دار بھی ساتھ نہیں دیں گے، اس وقت آپ پر مہربان صرف خدا ہوگا، صرف خدا ہوگا، صرف خدا ہوگا۔ اس لیے اس رب سے منہ مت موڑیے،
صرف خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کا جذبہ ایمان کس قدر سرد ہو چکا ہے، اسلام کی تاریخ ہم بھول چکے ہیں، دنیاوی ایجوکیشن میں ملوث ہیں، دین کی تعلیم کی طرف آنے کو تیار نہیں، اسلامی تاریخ پڑھنے کو تیار نہیں، صحابہ کی عظمتیں جاننے کو تیار نہیں، اسلام کو کس مشقت کس پریشانیوں کا سامنا کر کے ان صحابہ نے، تابعین نے، ائمہ نے، محدثین نے ہم تک پھیلایا، ہمیں ذرا برابر اس کا احساس نہیں ہوا۔ یاد کرو رمضان ہی کا مہینہ تھا، 17 تاریخ تھی، دن جمعہ کا تھا، جمعہ کا دن ہو، رمضان کا مہینہ ہو، انسان روزے کی حالت میں رہے، تپتے ہوئے رات میں نہ کوئی دور دور تک جہاں کوئی سایہ نہ ہو، وہاں دشمنوں کے مقابل صرف کھڑے ہو کر نہیں، جنگ کر کے خدا کو راضی کرنا، یہ مسلمانوں کی شان ہوا کرتے تھے۔ یا موسم ٹھیک ہے، گھر میں بیٹھے رہنا ہے، روزہ نہیں رکھیں گے، نمازیں نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، دکان تجارت کون منع کر رہا ہے؟ دکانوں تجارتوں کاروبار کا حکم اسی رب نے دیا، اور اسی رب نے روزی کا بھی وعدہ فرمایا ہے، مگر آپ کو رب پر بھروسہ نہیں۔ جس رب نے فرمایا روزی میں دیتا ہوں، دکان کاروبار تجارت کا حکم بھی میں تمہیں دیتا ہوں، تم نے ایک کو تو لے لیا، دوسرے کو چھوڑ دیا۔ مسلمانوں کا توکل خدا پر دیکھو، بھروسہ اس زمانے کا لوگوں کا دیکھو، دکان میں بیٹھ رہا ہے، نماز میں آ جائے گا، کسٹمر چلے جائیں گے، نقصان ہو جائے گا، سب خسارے میں پڑ جائیں گے، اور جو رب روزی دے رہا ہے، رازق ہے، کسٹمر کو بھیج رہا ہے، اس رب پر اتنا بھی بھروسہ نہیں کہ اس رب کا تھوڑا سا کام کر لیں گے تو کیا وہ رب خالی ہاتھ لوٹا دے گا؟ کیا خالی ہاتھ چھوڑ دے گا اور رب ذوالجلال؟ ایک آپ کا توکل ہے، آپ کا بھروسہ ہے۔ مسلمانوں جنگیں جیتی جاتی ہے خدا پر توکل کر کے، خدا پر بھروسہ کر کے، خدا کا خوف دل میں رکھ کے، مصطفیٰ کی محبت دل میں رکھ کر کے۔ یہی 17 رمضان المبارک ہے، جمعہ کا دن تھا، اسلام و کفر کی پہلی جنگ تھی، جنگ بدر۔ آپ کو تو صرف نام یاد ہے کہ 313 صحابہ تھے، جنگ بدر ہوئی، کیسے ہوئی، کس جانفشانی کے عالم میں ہوئی، کس پریشانی کے عالم میں وہ جنگ ہوئی، اس کا نظارہ تو آپ کو معلوم نہیں۔ ہم گئے مدینہ شریف ربیع الاول شریف کے موقع پہ، تو بدر ہم بھی گئے، 100-125 کلومیٹر کی دوری پہ ہے بدر مدینہ المنورہ سے۔ آج بھی وہاں صرف مسجد بنی ہے، کہیں دور دور تک کوئی سایہ نہیں، 40 ڈگری 50 ڈگری کی گرمی، وہ جھلساتی ہوئی دھوپ کہ تھوڑی دیر کے لیے باہر نہیں رہ سکتے آپ۔ وہاں جو مسجد بنی ہے، دھوپ کا ٹمپریچر کا یہ عالم کہ نلوں سے جو پانی نکل رہا ہے بالکل کھولتا ہوا پانی نکل رہا ہے، وضو کرنا مشکل ہے۔ اندازہ آپ کریں اس زمانے میں، اس گرمی کے موسم میں، رمضان کے مہینے میں، جمعہ کے دن میں، جب نبی کے ساتھ صحابہ نے کفار کے ساتھ جنگ کیا ہوگا تو کیا حالت رہی ہوگی، کیا حالت رہی ہوگی۔ دور دور تک آج بھی کہیں سایہ نہیں۔ میں جا کر کے بدر کا میدان دیکھ کر کے آیا۔ عریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے چھوٹا سا چھپر ٹائپ کا بنایا تھا، جہاں عالی شان ابھی مسجد بنی ہوئی ہے۔ ہم نے دیکھا وہاں کا نظارہ، اللہ اکبر۔ ابھی وہاں تھوڑی دیر دھوپ میں کھڑا رہنا مشکل ہو رہا ہے، اس دور میں کیسا عالم رہا ہوگا۔ آپ سے زیادہ نازک تھے میرے آقا، مصطفیٰ سے زیادہ نازک کون ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کا جسم مبارک ایسا نازک تھا، جب مسافہ ہوتا تھا تو میرے آقا کے دست کرم اتنے نرم و ملائم تھے کہ کسی ریشمی کپڑے کے اندر بھی وہ سافٹ پن، وہ ملائم پر نہیں جو میرے آقا کے جسم مقدس میں تھا۔ وہ نبی دھوپ میں کھڑے ہیں، وہ مصطفیٰ دھوپ میں کھڑے ہیں۔ عرب کے صحابہ کرام میں جو بڑے بڑے صحابہ جن کی سرداریاں چلتی تھی، وہ دھوپ میں کھڑے ہیں، اور کھڑے نہیں ہیں، دشمن کے مقابل ہیں۔ یاد کیجئے اپنی تاریخ کو، آپ بھول جا رہے ہیں، اپنی ان قربانیوں کو آپ بھول جا رہے ہیں۔ اپنی قربانیوں کو بھول جائیے گا تو بزدل بن جائیے گا، جس طرح آج ہوئے ہیں آپ۔ اس لیے اپنی تاریخ کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور بزدلی جب آ گئی تو مسلمانوں قوم تباہ ہو گئی۔ مسلمانوں کی فتح کا ایک راز، ایک تو خدا کا خوف، خدا پر توکل، مصطفیٰ کی محبت، اور اس کے ساتھ بہادری اور جانثاری ہے۔ اللہ نے مسلمان قوم کو بزدل نہیں بنایا ہے، بہادر قوم بنایا ہے، اور جس دن آپ نے اپنے اوپر بزدلی مسلط کر لی، اسی دن سے
ناکامی شروع ہو گئی. بہادری، شجاعت یہ مسلمانوں کی پہچان تھی، بزدلی غیروں کی علامت تھی. آج بہادری شجاعت غیروں میں ہے، بزدلی آپ کے اندر ہے. نتیجہ سامنے ہے. 12 رمضان المبارک میں آقا آنن فانن کچھ صحابہ کو لے کر کے نکلے تھے بدر میں. کوئی خاص جنگ کا ارادہ بھی نہیں تھا. ادھر صاحب ہزاروں کا لشکر جرار، عرب کے بڑے بڑے سردار کفار قریش کے بڑے بڑے تیر انداز تلوار چلانے والے بہادر سامنے موجود تھے. مگر آپ کو معلوم کہ صحابہ جب اللہ پر بھروسہ کر کے میدان بدر میں نکلے تھے تو کامیابی تو ہوئی تھی، ملی تھی. اللہ کے فرشتے بھی مدد کے لیے آئے تھے. یہ کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ انہوں نے جب جنگ کی شروعات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا، صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، عمر فاروق کھڑے ہو گئے کہ حضور تیار ہیں. نبی نے فرمایا کہ جنگ کی بھی نوبت آ سکتی ہے. تیار ہو گئے. انصار مدینہ سے کچھ معاہدہ ہوا تھا، وہ لوگ خاموش تھے. میرے آقا نے ان کی طرف رخ انور پھیرا. حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، عرض کیا حضور آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ کا یہ مقصد ہے کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے تو ایسا نہیں ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ایسے جانشار ہیں کہ اگر آپ ہمیں بول دیں گے کہ بغیر کسی وجہ کے اے انصار مدینہ سمندر میں کود جاؤ، یا رسول اللہ ہم لوگ لمحہ بھر دیر نہیں کریں گے، آپ کی بات ختم ہوگی، ہم سمندروں میں کود پڑیں گے. حضرت مقداد کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا ساتھ، ہمارا تعلق انصار مدینہ سے ہے. مانا کہ آپ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم لوگ مدینہ میں اگر کوئی جنگ ہوگی تو ساتھ دیں گے، باہر ہوگی تو ساتھ نہیں دیں گے. لیکن یا رسول اللہ جب سے ہم نے آپ کے ہاتھ پر اپنی جان کا ایمان کا سودا کر لیا ہے، یا رسول اللہ اب ہماری زندگی آپ کے لیے ہے، ہمارے مال آپ کے لیے ہے. نہ ہم اپنی بیوی کو یاد کریں گے، نہ بچوں کو یاد کریں گے، نہ ماں باپ کو یاد کریں گے. حضور آپ اشارہ فرمائیں گے تو ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں کہیں گے کہ اے لوگوں جاؤ، تو اے موسیٰ جاؤ تم اور خدا ان دشمنوں سے لڑو. نہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے، پیچھے سے لڑیں گے، دائیں سے لڑیں گے، بائیں سے لڑیں گے، یہاں تک کہ جسم کا آخری قطرہ آپ کے قدم ناز پہ قربان کر کے خدا کی بارگاہ میں پہنچنے میں سعادت محسوس کریں. یہ وہ صحابہ کا جذبہ تھا، مہاجرین مکہ انصار مدینہ کا جذبہ تھا. یہ کیوں؟ انہوں نے دیکھا نہیں تھا، ان کو معلوم نہیں تھا کہ سامنے بہت بڑے دشمن ہیں، لمبی فوج ہے، ہتھیار سے اور دیگر آلات سے لیس ہیں. اور صحابہ کا عالم یہ تھا کہ سارے صحابہ کے پاس تو تلواریں بھی نہیں تھی. میاں یہ مصطفیٰ کا اعجاز ہے کہ کھجور کی شاخ صحابی کے ہاتھ میں دیا تو تلوار سے زیادہ کام کیا. یہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں اور رفعتیں ہیں، اور صحابہ کرام کا نبی پر بھروسہ اور اللہ پر بھروسہ ہے. ان کی نظر سامنے تھی ہی نہیں، ان کی نظر تو اس بات پر تھی کہ نبی کا حکم ہے، اسلام کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے. حضرت ابو عبیدہ جب بدر میں اترے، جب سب سے پہلی جنگ بندی ہوئی، حضرت زبیر، حضرت علی اور حضرت ابو عبیدہ گئے. عتبہ، شیبہ، ولید کا سامنا ہوا تو وہ صحابی اس طرح سے زخم ہوئے کہ جسم میں کوئی جگہ نہیں تھی جہاں زخم نہ ہو. پیروں میں جو ہڈیاں تھی، ہڈیوں سے نالیاں باہر آ گئی تھی، گودے باہر آ گئے تھے. صحابہ پکڑ کر کے نبی کی بارگاہ میں لے گئے. اس عالم میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیں، اپنی لوگوں کو بتا دیں کہ انصار مدینہ کا، مہاجرین مکہ کا یہ جذبہ ہے کہ میں لڑتے لڑتے نہ اپنی بیوی کو یاد کیا، نہ اپنے بچوں کو یاد کیا، نہ اپنے ماں باپ کو یاد کیا. حضور میرا جسم لہو لہان ہو گیا، میری ہڈیوں سے گودے باہر ہو گئے، مگر آپ کے حکم پر خدا کے دین کے لیے میں لڑتا رہا، اور اس پر میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنے جذبات کا اظہار اس انداز میں کیا. تو جب دین سے محبت، اسلام سے محبت اس حد تک ہوگی ہماری میاں، تو فتح سے کوئی نہیں روک سکتا. پھر وہاں تھوڑا سا آگے آئیے، وہاں ایک جبل ملائکہ ہے، ریت کا پہاڑ.
آپ میں اردو زبان میں محاورہ مشہور ہے صاحب کہ صاحب یہ ریت کے ٹیلے کی طرح ہے، ریت کا ٹیلا تو بھسبھسا ہے، گر جائے گا، مگر خدا کا عجیب و غریب کرشمہ دیکھیے وہاں کہ فرشتے جو مدد کرنے کے لیے زمین پہ بدر کے میدان میں اترے تھے تو وہاں ایک ریت کے ٹیلے پہ اترے تھے. ہم وہاں گئے، اس ریت کے ٹیلے پہ تبرکن تھوڑا چڑھے بھی، بہت زیادہ اوپر تک نہیں چڑھے، تو دیکھا کہ کافی اونچا ریت کا ٹیلا، کتنے 1450 سال پہلے فرشتے وہاں آئے تھے. ریت کا ٹیلا آج بھی جوں کا تو ہے، جبکہ وہ ریگستان ہے، بڑی تیزی کے ساتھ ہوائیں چلتی ہے. ٹیلا کو فنا ہو جانا چاہیے تھا، اس کو بکھر جانا چاہیے تھا، مگر لا قدرت کا یہ کرشمہ ہے کہ آج بھی ریت کا ٹیلا جبل ملائکہ کے نام سے مشہور ہے. دیکھیں جا کر کے اللہ ہم سب کو حج کی عمرہ کی سعادت عطا فرمائے تاکہ ان مقامات کو جا کر دیکھیں اور اپنے دلوں میں ایک جذبہ اسلام پیدا ہو کہ کتنی محنت و مشقت کے ساتھ صحابہ نے اسلام کو پھیلایا ہے، دین کو آگے بڑھایا ہے. اس لیے میرے بھائی اپنی تاریخ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اپنی تاریخ کو دوہرانے کی ضرورت ہے. بزدلی تمہاری شان نہیں ہے میاں، بہادری تمہاری شان ہے، شجاعت تمہاری شان ہے. مسلمان تو پیدا ہوا ہی مرنے کے لیے، پھر موت سے ڈر گیا، یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے. صحابہ کرام نے بدر کے اندر ثابت کر دیا کہ توکل علی اللہ. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کے فتح کہاں سے ملی؟ اللہ پر بھروسہ کی وجہ سے، خوف خدا کی وجہ سے، مصطفیٰ جان رحمت سے حد درجہ محبت کی وجہ سے. آج نبی سے ہماری محبت کا تو یہ معاملہ ہے میاں کہ ابھی جمعہ کی نماز ہوگی، دعا ہوگی، کوئی سنت پڑھا تو پڑھا، نہیں تو نہیں. نبی کی سنتیں ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہو تو نبی کی سنت تم ادا نہیں کر. کھڑے ہو کے نبی پر صلاۃ و سلام عرض کریں گے، پوری مسجد غائب ہے. جس مسلمان کے پاس نبی پر سلام پڑھنے کا وقت نہ ہو وہ نبی سے کیا محبت کا اظہار کرے گی صاحب؟ اور نبی پر صلاۃ و سلام پڑھنا یہ افضل ورد ہے کہ رب ذوالجلال نے فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے، ہزاروں فرشتوں کو، لاکھوں فرشتوں کو، کہ تمہارا کام یہی ہے کہ صبح و شام نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہو. اندازہ کریں کہ نبی پر صلاۃ و سلام پیش کرنا کتنا افضل و اعلیٰ کام ہے کہ رب نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں متعین کر رکھی ہیں. آپ کے پاس سلام پڑھنے کا ٹائم نہیں، آپ نبی سے محبت کرتے ہیں، حضور سے آپ محبت کرتے ہیں. اور یہ صحابہ ہیں، میدان بدر میں ہیں، جسم سے روح نکلی جا رہی ہے، گھسٹتے ہوئے قدم مصطفیٰ پہ آتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، تب اپنی روح اللہ کے حوالے کرتے ہیں. یہ ان کا جذبہ تھا محبت رسول کا کہ نبی کے دیدار کیے بغیر، نبی کی بارگاہ میں سلام عرض کیے بغیر اگر چلے گئے تو زندگی ادھوری رہ جائے گی. اس لیے خدا کا خوف کرو. حالات تو آج بھی کچھ اچھے نہیں ہیں آپ کے، پوری دنیا میں، ہندوستان میں. پھر بزدلی کیا، پھر بیداری کیوں نہیں پیدا ہوتی میاں؟ پھر کیوں نہیں اپنے جذبہ ایمان کو دہراتے؟ فلسطینی کے بھوک پیاس کو یاد کرو، کیا حالت ہے وہاں کی، کیا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ حالات صرف وہی کیسے رہیں گے؟ کہیں کے بھی کبھی بھی کچھ ہو سکتے ہیں. اس لیے مسلمانوں دنیا سے زیادہ دل مت لگاؤ، بیوی بچوں سے، فیملی سے اتنا دل مت لگاؤ کہ خدا کو بھول جاؤ، رسول خدا کو بھول جاؤ، دین کو بھول جاؤ. اتنا دل لگاؤ کہ جب نوبت آئے اللہ و رسول کی خاطر قربانی دینے کی، نہ بیوی کی محبت آگے آئے، نہ باپ کی محبت آگے آئے، نہ مال کی محبت آگے آئے، نکل جاؤ، اللہ و رسول کے نام پہ قربانی پیش کر دو، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤ گے. یہ اور بات ہے کہ وہاں 7 مصطفیٰ تھے، عالم غیب نبی تھے، اللہ کا کرم تھا، صحابہ کا جذبہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی پہلی رات، جمعہ آنے والا ہے، قبل کی رات کو، جمعرات کا دن گزر کر کے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. الحمدللہ مسلمانوں جنگ بھی دہراؤ اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اسی عقیدے پر قائم ہے جس عقیدے کو میرے مصطفیٰ نے فروغ دیا. بخاری شریف کی حدیث، جنگ سے پہلی رات میدان میں پہنچے میرے آقا، کچھ لکیریں کھینچنے لگے میدان بدر کے اندر.
حضرت عمر فاروق ہیں، دیگر صحابہ ہیں. عرض کرتے حضور یہ لکیریں کاہے کے لیے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں یہ لکیریں عمر اس لیے کھینچ رہا ہوں کہ کل یہاں عرب کے جو بڑے بڑے سردار ہیں، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ابو جہل ہے، ان لکیروں میں مرے گا، ان لکیروں میں مارا جائے گا. جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، رات میں مصطفیٰ فیصلہ کر رہے ہیں. کہتے جنگ ہو گئی، عمر بن خطاب میدان میں گئے، مسلمانوں کو فتح ہو گئی. اس بدر کا واقعہ اللہ نے سورۃ الانفال، قرآن سورۃ الانفال میں تفصیل کے ساتھ اور الگ الگ جگہوں میں اجمالاً بیان فرمایا. سورۃ الانفال پڑھیے، بدر کا آپ کو نقشہ آپ کے سامنے ہو. کہتے ہیں صبح صحابہ کرام گئے کہ دیکھیں آقا نے جو لکیریں کھینچی تھی کیا ہوا. صحابہ نے سب کام کر دیا ہے. یہ اور بات ہے اس زمانے میں، اس زمانے میں بھی کچھ جھوٹے تھے، اس زمانے میں بھی جھوٹے ہیں، ماننے کو تیار نہیں. صحابہ نے تو سب دکھا دیا. عمر فاروق گئے کہ دیکھیں جس لکیر میں جس کا نام میرے آقا نے بتا تھا مرا کہ نہیں. صحابہ کہتے ہیں قسم خدا کی جس لکیر کو نبی نے کھینچی تھی اور جس کا نام بتایا تھا دشمن خدا کا، اس لکیر کے پاس وہی مرا ہوا ملا، وہی مرا ہوا ملا. یہ مصطفیٰ کا علم غیب نہیں تو کیا ہے؟ کون مرے گا، کب مرے گا، کہاں مرے گا، یہ پہلے اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو کوئی اور نہیں، یہ میرے مصطفیٰ ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے پاک. اور جب مر گئے سب، سینکڑوں کی تعداد میں وہ جہنم رسید ہوئے، تو میرے آقا کی عادت تھی کوئی لاش دیکھتے تو اس کو دفنا دیتے. مگر ان کی لاشیں بہت تھی، اس میں 14 صحابہ کرام بھی شہید ہوئے جن کے مزار وہیں بدر کے میدان میں ایک باؤنڈری میں گھرے ہوئے ہیں. تو ان کفار کو گھسیٹ کر کے لے آ کر کے گڈھے میں ڈال دیا گیا. میرے آقا رات کو دعا کرتے تھے پروردگار تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا تھا وعدہ کو پورا کر دے. آج وعدہ پورا ہونے کا دن ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اتنا رویا مصطفیٰ، اتنا رویا، صحابہ رونے لگے، بلک بلک کر رونے لگے. میرے آقا کے جسم مبارک سے چادر کی جاتی تھی. عرض کرتے تو پروردگار اگر آج یہ مسلمان مارے گئے تو پھر تیرا نام لیوا، تیری عبادت کرنے والا صدیق اکبر، یار غار، نبی سے محبت کرنے والا، نبی کا رونا دیکھا نہ کیا. سرکار کی بارگاہ میں گئے، چادر اٹھایا، سرکار کے جسم پاک میں رکھا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ اتنا غمگین نہ ہو، اتنا نہ روئیں، صحابہ کرام کا دل ٹوٹ جائے گا. رب آج انشاءاللہ اپنا وعدہ پورا کر کے رہے گا. جب یار غار نے تسلی دی، نبی اٹھے، دعا کو بند کیا، خیمے کے اندر تشریف لائے تو میرے آقا سرور کائنات کی دعا قبول ہوئی، فرشتوں کی بھی مدد آئی. اب جب یہ فتح مبین حاصل ہو گئی، گڈھے میں رکھے گئے، تو بخاری شریف کی ایک اور حدیث سناتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ، عقیدہ تازہ ہو جائے گا. میرے آقا اس گڈھے میں کنویں کے پاس گئے اور نام لیا، اے عتبہ، اے شیبہ، اے ابو جہل، اے ولید، نام لے کے، حالانکہ مر گیا ہے، حالانکہ مر گیا ہے، اور نام لے کے کہہ رہے ہیں، یا کہہ کے کہہ رہے ہیں، یا عتبہ، یا شیبہ، اردو میں اے عتبہ، اے شیبہ، کیا تمہیں تمہارا رب کا وعدہ مل گیا؟ ہمارا رب، ہمارے ساتھ تو میرے رب نے وفا کر دیا. عمر فاروق پہنچے، صحابہ کہہ رہے ہیں، عمر فاروق عرض کرتے حضور یہ تو جسم ہے، روح ہے نہیں، مردے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں، کیا یہ آپ کی بات سنتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے قسمیہ فرمایا، واللہ اے عمر یہ مردے تم سے کم نہیں سنتے. فرق یہ ہے کہ یہ جواب نہیں دے سکتے، تم جواب دیتے ہو، یہ سنتے ہیں. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. اس حدیث پاک نے عقیدہ کلیئر کر دیا کہ جب کافر مردوں کو پکارا جا سکتا ہے، کافر مردوں کو پکارا جا سکتا، نبی نے یا کہہ کے پکارا، تو جو مصطفیٰ صاحب شریعت ہو ان کو یا نبی کہہ کے پکاریں گے تو نجائز کیسے ہو جائے گا؟ اللہ کے ولیوں کو، صحابہ کو یا کہہ کے ان کے وصال کے بعد پکاریں گے تو ناجائز کیسے ہو جائے گا؟ پتہ چلا کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو مصطفیٰ کا عقیدہ تھا، صحابہ کرام کا عقیدہ، جو ولیوں سے، نبیوں سے مدد مانگنے کو، ان کے پکارنے کو ناجائز و حرام سمجھتے ہیں. انہیں اپنے عقیدے پہ نظر ثانی کرنا چاہیے کہ کہیں وہ اسلام سے پھر تو نہیں گئے، ان کا عقیدہ اسلام کے عقیدے کے خلاف تو نہیں ہو گیا ہے. اور یقیناً ہوا ہے، کیونکہ یہ بخاری شریف کی حدیث بتا رہی ہے کہ مردے سنتے ہیں اور انہیں یا کہہ کے پکارا جا سکتا ہے جیسا میرے آقا نے پکارا. اس لیے ہمارا معمول ہے کہ
ہم لوگ یا نبی سلام علیکم کہہ کے حضور پر بھی سلام بھیجتے ہیں، صحابہ تابعین پر بھی سلام بھیجتے ہیں۔ یہ حدیثیں ہمارے موقف کی تائید کرتی نظر آتی ہے۔ اتفاق دیکھیے ان جنگوں کی اکثر حدیث ہے جس خاتون نے بیان کیا، اسلام کی ہزاروں حدیثیں جس خاتون نے بیان کیا، ام المومنین نبی کی پیاری چہیتی بیوی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال بھی اتفاق سے 17 رمضان ہی کو ہوا۔ اکثر حدیثیں جس سیدہ عائشہ نے ہم تک پہنچائی ان کا وصال بھی 17 رمضان ہی کو ہوا۔ ان کی عظمتیں یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد ازواج تھی، لیکن جب میرے آقا بستر پر رہتے کسی بیوی کے ساتھ تو وہی نازل نہیں ہوتی سوائے عائشہ صدیقہ کے۔ عائشہ صدیقہ کے ساتھ ایک لحاف میں میرے آقا رہتے، حضرت جبریل وہی لے کر آتے رہتے۔ میرے آقا سرور کائنات نے عائشہ صدیقہ کے بارے میں فرمایا، اے لوگو اس حمیرہ سے تہائی دین سیکھ لو۔ صحابہ تابعین حضرت عائشہ سے جا کر کے علم حدیث سیکھا کرتے تھے، مسائل سیکھا کرتے تھے۔ اس لیے ضرورت ہے ہم اپنے ماں بہنوں کو بھی دین سکھائیں، انہیں بھی شریعت سکھائیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو سچا مسلمان بنا دے۔ ہمارے اندر جو جذبہ چھپا ہے اللہ تعالیٰ